الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 تا 27 یہ آیات ہیں جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے حوالے سے جس موضوع کا میں نے تعین کیا ہے تو موضوع ہے کلمہ طیب یعنی نظریہ توحید۔ یعنی آج کے اس درس کے اندر ہم نظریہ توحید اور اس کے مضمرات، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیں، کلمہ طیب یہ بالعموم تو جب بھی ہمارے سامنے کلمہ طیب کی بات آئے تو یہ جملہ آئے تو فوراً ہمارے ذہن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات جو اب آتی ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ بڑا یوں سمجھ لیں کہ عظیم ایک کلام ہے۔ اسے افضل الذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس کلمے کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے نا، وہ بالعموم ہم پر یا دوسرے لوگ جو ہیں ان پر واضح نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ کلمہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کلمہ توحید۔ اس کے اندر جو ہے نا، وہ جو چیز اصل کے اندر چھپی ہوئی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بیج کی مانند ہے، وہ ہے توحید۔ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو الہ بھی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے، اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اب اللہ تعالی سے پہچان جس نے کروائی ہے یا جنہوں نے کروانی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کیا چاہتا ہے،
اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، بے شک وہ قرآن کی شکل میں بھی ہو تو یہ بھی کس سے ملا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں قرآن ملا نا، اللہ کی طرف سے ان کے پاس آیا اور ان سے آگے امت کو جو ہے وہ ملا۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ کلمہ جب، یا آپ اسے نعرہ توحید کہہ لیں، یہ جب مکے میں لگایا جاتا تھا تو مکے کے لوگ جو تھے ان کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑتے تھے؟ ظاہر ہے مکے میں دو طرح کے، یا عرب کے اندر دو طرح کے لوگ تھے، ایک ہم کہتے ہیں عوام، ایک کہتے ہیں خواص۔ ان کے اوپر کیا اثرات پڑتے تھے؟ یا آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ دیکھیں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہاں جب یہ اعلان کیا جاتا تھا نا لا الہ الا اللہ، یا جو ہے نا وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ کہا جاتا تھا تو اس سے بہت پرابلم کھڑا ہوتا تھا، بہت تکلیف جو ہے وہ ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ فرمان آتا ہے نا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی یہ کہنے سے تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس میں جو اصل بات پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ اگر آج آپ باہر سڑک کے اوپر جو ہے وہ کہیں لا الہ الا اللہ تو کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی نہیں پڑتا۔ گھر میں کہو، مسجد میں کہو، سڑک پہ کہو، منڈی میں کہو، بینک کے اندر کھڑے ہو کر کہو، تمہارا کوئی آدمی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن جائے، وہ کہے میں نے یہاں کلمہ پڑھنا، تو کہے سارے خاموش آ جائیں گے، آپ باادب طریقے سے پڑھیں، تلاوت بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ اس کے اس کلمے سے کہیں بھی فرق نہیں پڑتا کسی کو۔ مسجد میں پڑھے گا تو لوگ پہلے سے ہی پڑھ لیتے ہیں، اچھا سڑک پہ پڑھے گا، پارلیمنٹ میں پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مذہب کے لوگ ہوں تو وہ ان کو تکلیف ہو، وہ نہ پڑھنے دیں، لیکن میرے خیال میں ان کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہندوستان میں مسلمان پڑھتے ہی ہیں نا، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مکے میں کیوں ہوتی تھی؟ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ دیکھیں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اسے ایک بیج سمجھیں، اور وہی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے۔ بیج جب پھیلتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ درخت۔ بیج جب اگتا ہے تو پھر وہ درخت بنتا ہے۔ تو جس کو پتا ہو کہ یہ بیج درخت بنے گا، یہ پودا درخت بنے گا، تو اس سے ہمیں نقصان ہے، وہ اس کو برداشت کرے گا۔ خاص طور پر یہ کسان لوگ، زمیندار لوگ، آپ کو پتا نا کہ ایک آدمی کی زمین ہے اور ساتھ دوسرے آدمی کی زمین ہے، اور ایک آدمی جو ہے نا وہ درخت اپنی زمین میں لگاتا ہے، تکلیف ہمسائے کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تکلیف ہمسائے کو ہوتی ہے، یہ عام آدمی کو نہیں پتا کیوں ہوتی ہے۔ حالانکہ درخت اس کے کھیت میں کھڑا، وہ کہتا ہے کہ یہ درخت کھڑا اس کے کھیت میں ہے، لیکن اوپر سے اس نے کدھر آ جانا ہے؟ اس نے ہمارے کھیت میں آ جانا ہے، ہمیں متاثر کرنا ہے، لہذا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دائیں بائیں دیکھ کر نا، جس وقت کوئی وہاں موجود نہ ہو اور ابھی اس نے لگایا ہو تو اسی وقت ہی اسے اکھاڑ کے پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، یا توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اونچا ہو جائے گا تو یہ پھر تو مسئلہ ہی کھڑا ہو جائے گا نا، تو اس کو اونچا ہونے سے پہلے ہی
کسی طریقے سے توڑ دیا جائے، کھاڑ دیا جائے، ورنہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں. ٹھیک ہے، بس یہی بات ہے. یہ جو کلمہ طیب ہے اصل کے اندر جو ہے نا، یہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی بھی معبود کی نفی کرتا ہے، نمبر ایک. اور دوسرا، اس معاشرے کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، کسی اور کے خالق ہونے کی نفی کرتا ہے، کسی اور کے رازق ہونے کی نفی کرتا ہے، اور کسی اور کے حاکم ہونے کی نفی کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. مکہ کے اندر آپ ذرا یہ دیکھیں کہ وہاں ایک مذہبی طبقہ موجود ہے، اور جس طرح کی حکومت ہم عام طور پر کہتے ہیں نا جی پاکستان میں، ہندوستان میں، یہ جدید دور میں جیسی حکومتیں ہیں یا جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، ایسی حکومت عرب میں نہیں تھی. عرب میں جو حکومت تھی وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مکہ اور یہاں کا جو مشرکانہ نظام تھا، اس کی بدولت بغیر کسی طاقت کے، آپ کہیں کہ فوج نہیں ہے وہاں، کوئی تھانہ پولیس نہیں ہے، عرب میں کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک دنیا آباد ہے کہ نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ایک سسٹم وہاں بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے زندگی وہاں ممکن ہے، ورنہ تو وہاں لوگ رہ ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے نا، اتنی ہو جائے، وہ کسے کہتے ہیں کہ افراتفری کی حالت، تو پھر تو کوئی رہ نہیں سکتا. کوئی نہ کوئی اصول، قانون، ضابطے جو ہے نا وہ ہوں گے تو لوگ رہیں گے نا. یہ قانون، ضابطے، اصول یہ کس بنیاد کے اوپر ہوتے تھے اور کس کو اختیار ہوتا تھا؟ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس حکومت ہے، حکومت کو اختیار ہے، پارلیمنٹ ہے. یہ جو مکے کے لوگ تھے نا، ان کو مذہبی راہبر تسلیم کر لیا گیا تھا. بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کہ ایک پیروں کا سسٹم چلتا ہے. اب پیر صاحب کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، کوئی حکومت کا عہدہ نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس کی بات مانتے ہیں، ان کے ذہنوں نے اسے اپنا راہبر، پیشوا مان لیا. وہ ان کے رشتے کروا دے، وہ ان کے رشتے تڑوا دے. بڑی ساری ایسی چیزیں جو عام آدمی کسی وقت سوچتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، لیکن پیر نے کہی ہے نا تو مرید مان لیتا ہے. ہمارے اپنے گاؤں کی ایک بات ہے، وہ ایک آدمی، ایک پیر جو ہے وہ آتے تھے، ویسے زیادہ تو خیر ہمارے خود اپنے گاؤں میں بھی پیر تھا، لیکن جو ہے نا وہ ایک پیر جو ہے نا وہ آتا جاتا تھا. تو پیر کا کوئی بیٹا پاگل سا تھا، اور مجھے یہ اچھے طریقے سے یاد نہیں کہ پیر خود تھا یا پیر کا بیٹا تھا. تو وہ جو ہے نا اس نے کہا کہ یہ لڑکی جو ہے نا، وہ مرید کو کہتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے نا وہ مجھے دے دو. مرید تیار ہو گیا.
لڑکی دینے کے لیے. اچھا اب دائیں بائیں سارے دیکھیں کہ اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کہ پیر کا بیٹا تھا یا پیر نے خود اپنے لیے مانگی تھی. تو اپنے لیے مانگی تو پیر بوڑھا ہے، لڑکی ابھی کو 15-16 سال کی ہے، لیکن مرید تیار ہیں دینے کے لیے. یا بیٹا بھی ہے تو بیٹا ایک اس کا پاگل سا تھا میرے خیال میں، شاید اس کے لیے مانگی ہے، جیسے بھی ہو. اچھا وہ دینے کے لیے تیار ہیں. دائیں بائیں لوگ جو ہے وہ ان کو تکلیف ہو رہی جو پیر کے مرید نہیں ہیں. اور اسی کے اندر جو ہے وہ میرے ایک چچا بھی تھے، حاجی بشیر صاحب، آج کل فورٹ آباس کے اندر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، کافی بیمار ہیں. ان کے اس فیملی کے ساتھ تعلق بھی تھے. تو ایک آدمی ہوتا ہے نا جو اس کی کوئی چلتی ہے، تو اس نے کہا کہ دوبارہ پیر وڑیا نا تھے تو ان کٹاں گے. بہرحال میرے خیال میں وہ اس نے ایسا ان کے اوپر زبردستی کی یا زور ڈالا، پیر کو بھی وہاں سے نکالا، تو وہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہوا. ورنہ گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اب اسی طریقے سے کوئی دو پیر بھائیوں کا جھگڑا ہے، ان میں صلح کی ضرورت ہے، تو بہترین ان کا وہ مرشد ہے، وہ پیر ہے، وہ صلح کرا دے، وہ لڑائی کرا دے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھ لیں یہ حیثیت ہے مکے کے اندر. یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے علم بردار تھے. اب اس نظام کو یہ بت رکھ کے اس طرح جو ہے وہ بنا لیا تھا کہ ان کی ایک وہ پورے عرب میں چلتی تھی. کسی کی صلح کرانی ہے، کسی کی لڑائی کرانی ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی فتویٰ دینا ہے. پھر مذہبی معاملات بھی. آج بھی ہم لوگ حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں نا. یا نوٹ کریں، عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مسجد ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اصل میں تو بگڑے ہوئے ہی مسلمان ہیں. ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو اس شکل کو پہنچ گیا ہے اور یہ چل رہا ہے آگے. تو انہوں نے یہ سسٹم ایک بنا رکھا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو چیزیں، جو خرابیاں یہ مذہبی لوگ، مولوی لوگ پیدا کر لیتے ہیں نا، پھر یہ اتنی پکی ہو جاتی ہیں کہ یہ ان کو خود بھی نہیں چھوڑ سکتے. جس طرح سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، کہ یہ جو ہے نا وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ یہ بھی چور، یہ بھی چور، یہ بھی ڈاکو، یہ بھی ڈاکو. وہ اتنا کہہ جاتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا عوام جو کم از کم ان سے محبت کرتا ہے اس کے ذہن میں چور بن جاتا ہے. اب وہ ان چور کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھیں گے تو چھپ کر بیٹھیں گے. حالانکہ وہ کوئی دل سے کہہ بھی نہیں رہے ہوتے، وہ کہے تو اسی طرح ہی رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے. تو اسی طریقے سے یہ جو پھر یہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ مسلک پرست مولوی ہیں، یہ ایسی چیزیں جو ہے وہ ایجاد کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح پختہ کر دیتے ہیں کہ اب یہ چھوڑنا بھی چاہیں تو لوگ نہیں چھوڑنے دیتے. ٹھیک ہے نا. لوگ خود سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کیسے اس نے جو ہے نا وہ ایسے. آپ دیکھ لینا کبھی کوئی بریلوی عالم ہے نا، تو اس نے جب پکا کیا ہوا ہے تو اس کو کہنا آج تو رفع اجدین کے ساتھ پڑھا دے. تو پھر وہ رہ سکتا ہے، وہ مسجد میں نہیں رہ سکتا، مدرسے میں نہیں رہ سکتا، ایک پڑھا کر بھی. تو یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ، یا آج تو صلوات کے بغیر اذان پڑھ دے چل یار. وہ اس نے ایسا پکا کیا ہوا کہ اب وہ خود بھی نہیں چھوڑ سکتا اس کو. تو یہ جو اسی طرح انہوں نے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وہ انہوں نے یہ فتوے جاری کیے تھے نا کہ اپنے گھروں کے اندر احرام باندھ کر اپنے گھر نہیں آ سکتے.
اور پھر جب مسائل بنے تو پھر یہ سلسلہ نکالا کہ بھئی ہمسائے کے گھر میں سے جو ہے وہ آ جایا کریں. ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ بقرہ ہم نے پڑھی ہے، تو اس کے اندر یہ بات آئی ہے، تو جس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آ جایا کرو اپنے دروازوں سے ہی. تو بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ یعنی جو کام ہم یہاں کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر حکومت، پارلیمنٹ، عدلیہ، یہ جو کرتی ہے نا یہاں یا کسی بھی اسٹیٹ کے اندر، کسی ملک کے اندر، یہ سارا کنٹرول ہو رہا تھا مذہب کے نام پر. اور یہ مذہب جو تھا، اب یہ سارے کا سارا استوار تھا یہ بتوں کے اوپر. تو وہاں صرف یہ مسئلہ نہیں تھا. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس اللہ معبود ہے تو اللہ کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کا روزہ رکھنا ہے، اللہ کی داڑھی رکھنی ہے. یہ نہیں تھا، بلکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ غلط ہیں، اور یہ اللہ کے شریک تم نے قرار دیے ہیں. تو اب جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی شریک نہیں ہے تو پھر یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ان کو اٹھا کر پھینکو، تو ان کو اٹھا کر پھینکو تو پھر کیا ہے؟ تو پورا عرب جو ہے اس کا تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے بت پرستی. اسی کی وجہ سے تو عرب کی وہ مشرکین مکہ جو ہے ان کا ایک سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے نا. تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ کلمہ صرف یہ نہیں تھا کہ بھئی تم نماز پڑھ لیا کرو، تم روزہ رکھ لیا کرو، تم داڑھی رکھ لیا کرو، تم اور کوئی اس طرح کے جو ہے وہ مراسم عبودیت جو ہیں ان کو اختیار کر لیا کرو، بلکہ یہ تمہارا پورا سسٹم خراب ہے. جس طرح میں کہا کرتا ہوں نا کہ آج جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ اوصاف ہیں جو اس وقت نتیجہ نکلتا تھا نا صرف اس بات سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ ایسا الہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اب یہاں یہ میں ویسے نہیں بتا رہا، یہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ وہ الہ ہے کہ جو مالک بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جو رازق بھی ہے. تو یہ اصل کے اندر اس زمانے میں جو اس کے نتائج نکلتے تھے نا وہ اس وجہ سے نکلتے تھے. آج جب اگر آپ صرف یہ بات کہیں گے کہ جی نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، داڑھی لمبی کر لو، رفع یدین سے کر لو، بغیر رفع یدین سے جو ہے وہ کر لو، مسواک کر لو، پہنچے اونچے کر لو، کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہیں. کسی آدمی کو بس اس وقت تکلیف ہوگی جب تم اس کو پکڑ کر کرواؤ گے. تو تمہارے کہنے سے، تمہارے کرنے سے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن تو آپ کسی بینک میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ یہ بات کہیں کہ اللہ سود کو حرام قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے. کسی تھانے میں کھڑے ہو کر جب وہاں آپ کہیں کہ یہ رشوت جو ہے وہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ رشوت خور جہنمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہیں کہ اللہ کے قانون سے متصادم جو بھی قانون ہے وہ طاغوت کا قانون ہے، اور جس نے بنایا ہے وہ بھی طاغوت ہے، اور جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے وہ بھی طاغوت ہے، تو پھر آپ کو کوئی گھر نہیں جانے دے گا، پھر آپ کو واپس گھر نہیں آنے دیں گے. نرا آپ کلمہ پڑھ کے آئیں تو کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہے اصل کے اندر، یعنی یہ جو کلمہ تھا
جو ادا کیا جاتا تھا مکہ میں، یہ پھر درخت بنا ہے، ٹھیک ہے نا، اوپر اس کی وہ چھتری پھیلی ہے ایک نظام کی شکل میں، جیسے درخت کے اوپر چھتری ہوتی ہے نا، نیچے تو تنا، اوپر چھتری ہے، تو وہ پھیلی ہے ہجرت کے بعد۔ عرب مکہ فتح ہوا، عرب فتح ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے حاکم بنے، تو یہ وہی کلمہ جو ہے اس کی پھر وہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دیا نا کہ ایک بیج ہے، اور پھر اب وہ بیج جو ہے وہ درخت بن کر جو ہے نا وہ پھیل گیا ہے، اس کی چھتری اوپر جو ہے وہ پھیل گئی ہے۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر توحید کا ایک پورا تصور، جو جس کو میں اس طرح بھی کہا کرتا ہوں کہ توحید کے ایک فرد کے اوپر اثرات کیا ہیں، کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے۔ اور جھک جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے وجود سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، نہ میری زبان سے، نہ میری آنکھ سے، نہ میرے ہاتھ سے، نہ میرے پاؤں سے، اور اگر ہوتی ہے تو کیا ہے؟ توبہ ہے، توبہ کر کے میں فوراً اپنی اصلاح کروں گا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایسا طرز عمل ہے نا، یہ اصل کے اندر اپنی حدود سے باہر نکلنا ہے۔ جس طرح ڈرائیور جو ہے نا، وہ اس کی گاڑی سڑک سے اتر جائے تو پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ گاڑی کو سٹیئرنگ پھیر کر سڑک پر لانا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مومن اس سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے تو فوراً توبہ کر کے سڑک پر آئے گا، اندر آئے گا، دین کے اندر آئے گا، بے شک 1000 دفعہ ہی توبہ کرنی پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں 100 بار کرتا ہوں، آپ نے تو وہ ایک یوں سمجھ لیں نا کہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی گناہ سے توبہ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک عبد ہونے کے ناطے، لیکن جو گناہ سے کرتا ہے تو وہ تو اب ہمارے جیسا آدمی تو 1000 دفعہ بھی کرے گا تو دن میں مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ بہرحال یہ توبہ، اور یہ ہے ایک فرد کا توحید کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہو جانا۔ اب یہی توحید جو ہے نا وہ جب اوپر اٹھے گی تو پورا معاشرہ اللہ کے آگے جھکے گا، لیکن پورے معاشرے میں کچھ وہ بھی ہوں گے جو نافرمانی کریں گے، کوئی چوری کرے گا، کوئی زنا کرے گا، کوئی بغاوت کرے گا، تو اس کے لیے پھر اب یہ جو سسٹم قائم ہوا ہے، یہ جو نظام قائم ہوا ہے، یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے نا، تو یہ پھر ان کو کنٹرول کرے گی، اللہ کے اس نظام کے مطابق ان کو سزا دے گی، یا ان کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے، تربیت ان کی کرنے کی کوشش کرے گی، تاکہ اگر وہ علم کی کمی کی وجہ سے کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، باقی معاملات جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھے گی کہ اس کی جو حدود ہیں اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور جو اللہ چاہتا ہے اس کو بڑھاوا ملے، ترقی ملے۔ اچھا، اپنی حد تک تو ہم سب پر فرض ہے، ہر ایمان والے پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے۔ اللہ کے آگے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی زندگی اللہ کی نافرمانی، اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اگر ہو تو پھر توبہ کر کے فوراً، جب نافرمانی ہو تو وہ سمجھے کہ میں باہر نکل گیا ہوں، میں اب اسلام سے باہر نکلا ہوں، کیونکہ اسلام ہے فرما برداری کا نام، میں اب نافرمان ہو گیا ہوں، تو پھر واپس آئے، اندر رہنے کی کوشش کرے، پھر اگر ہو گئی ہے تو پھر توبہ کر کے واپس آئے۔ اور اجتماعی سطح پر ایک ایسا نظام جو اللہ تعالی کی فرما برداری کے اوپر جب وہ قائم ہو، جو اس علاقے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی صفت الخالق، اللہ سب کا خالق ہے، تو اس کے مطابق ان کو ایک معاشرت کی سہولت فراہم کرے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت الرازق، اس کے مطابق وہاں کے لوگ جو ہے ان کے رزق وغیرہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ سہولت فراہم کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ حاکم، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے اوپر جو ہے وہ نافذ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے متصادم کوئی حکم ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو اسے مٹا دے۔ جیسے قرآن حکیم میں فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ یہ کوئی آدمی بے شک رات تہجد بھی پڑھے وہ سود کو مٹا نہیں سکتا۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر وہ حکومت قائم کی ہے تو سود کو مٹایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تب چور کا ہاتھ کٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تب عدل و قسط کا نظام قائم ہوا ہے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی اور وہاں اسی طرح مکے میں رہتے تو اپنے انفرادی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو ہے وہ تو کی جا سکتی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ غالب نہیں ہو سکتا تھا، اور توحید اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ توحید اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، عرب میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جو ہے وہ قائم ہونے کے بعد۔ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ مکہ میں توحید اپنی شان کے ساتھ ظاہر نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہاں تو بت پڑے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں۔ یہ ہوئی ہے جب وہ واقعی اللہ اکبر، تو اللہ کی کبریائی کو کوئی چیلنج موجود نہیں ہے۔ نہ ملک میں سود ہے، نہ ملک میں ظلم ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ خانہ کعبہ کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں۔ نماز تو خیر پہلے بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے۔ اب ذرا یہ سورت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے سورہ ابراہیم، جس کی یہ آیتیں ہم نے پڑھنی، بس ترجمہ ہی کرنا ہے میں نے، انشاءاللہ وہ بات میں نے آپ کے ساتھ کر لی ہے۔ تو ہاں، ویسے بھی دوست کہتے ہیں کہ تھوڑا چھوٹا ہی رکھا کریں، تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مکہ میں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کلمہ توحید کی کیا اہمیت ہے، نظریہ توحید جو ہے جس کو تم نے اختیار کیا، یہ اصل میں اسلام کا جو نظریہ وہ نظریہ توحید ہے۔ وہ کلمے کی شکل کے اندر وہی اسی کا اعلان آدمی کرتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک نظریہ ہے، اور پوری زندگی اس نظریے کے مطابق گزرنی چاہیے نا، انفرادی اور اجتماعی۔ یعنی فتح مکہ کے بعد اب یہ نظریہ جو ہے نا، اب یہ پورا علاقہ جو ہے نا اس کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک چھتری ہوتی ہے، تو یہ پورا علاقہ اس نظریے کے تابع ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیب کی، ایک پاکیزہ کلام، ایک پاکیزہ نظریہ، ایک ہے مشرکانہ نظریہ اور ایک ہے نظریہ توحید۔ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، یہ پاکیزہ نظریہ یا کلمہ طیب یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک اچھا درخت ہو، ٹھیک ہے نا، مفید درخت ہو، فائدہ مند، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء،
اور جس کی جڑیں زمین کے اندر جو ہے وہ گہری جا چکی ہوں، وفرع فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہوں۔ درخت ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی ایسا درخت کہ جس کی جو مفید ہے اور اس کی جڑیں زمین کے اندر جو ہے وہ گہری زمین، کیونکہ زمین کو اگر اس نے پکڑا ہوا نہیں ہے، زمین کو پکڑتا ہے درخت جڑوں کے ذریعے سے، جتنی جڑیں اس کی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو اتنا ہی وہ پھر آندھیوں کا، طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، پھر اونچا جائے گا نا تو وہ اسی بنیاد پہ، ورنہ تو پھر جتنا اونچا جائے گا اتنا خطرے میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہی بات ہے، اگر وہ توحید اگر انسان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اس توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے سجدہ کرنا ہے، میں نے رکوع کرنا ہے، یہ اس معاشرے نے بھی سجدہ کرنا ہے، اس معاشرے میں بھی اللہ کے آگے جھکنا ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو اللہ کے آگے جھکانے کے لیے ہجرت کی ہے، اپنے جھکنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چونکہ پھر یہ معاشرے کو جھکانا جو ہے، اس میں پھر وہ رستہ آئے گا نا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ بنا تھا، یعنی مشقت کا، قربانیوں کا۔ تو یہ قربانیاں پھر طوفان ہیں، یہ کھیڑ دیں گی، تو قربانی کے لیے وقت آئے گا تو پھر بندہ دیکھے گا یار وہاں تو وہ بھی تھے نا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ہی لے کر آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے کر آئے، ساری زندگیاں لوگوں نے لگا دی، تو تب جا کر یہ بنا۔ لیکن یہ جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، یہ اس وجہ سے دی ہیں کہ یہ توحید ان کے سینوں میں، دلوں میں مضبوطی کے ساتھ جڑ پکڑ چکی تھی، جس طرح ایک درخت جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ جڑ پکڑ لیتا ہے نا، اس طرح پکڑ لی تھی۔ آپ کبھی اس چیز کا تجربہ کریں کہ جس چیز کے اوپر آپ کو، جہاں آپ کو یقین ہوگا، وہاں آپ اپنی جیب سے پیسے نکالیں گے، لگا دیں گے، جہاں تذبذب ہوگا وہاں نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسی طریقے سے وہاں وقت بھی لگا دیں گے، صلاحیت بھی لگا دیں گے، جہاں کسی آدمی کا جس طرح وہ یقین ہوتا ہے نا، تو اسی کے مطابق پھر اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ تم دیکھتے نہیں یہ کلمہ طیب، یہ نظریہ توحید، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تو جب اچھا ابھی وہاں درخت نہیں بنا مکہ میں، لیکن کون سی چیز ہے جو بلال کو تپتی ریت کے اوپر جو ہے وہ لٹائے جانے کے باوجود اپنے ایمان سے دستبردار ہونے نہیں دیتی؟ وہ یہ یقین ہے۔ یہ نوٹ کریں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایمان، یہ ایمان کا پتہ تو کسی امتحان میں آ کر لگنا ہے، وہ خواہ احد جیسی جنگ ہو یا وہ پھر بلال جیسا ورتاوا ہو جو مکے والے کر رہے تھے، تو اسی سے ہی پتہ چلتا ہے نا۔ ویسے کیا پتہ ہے، ویسے تو سارے ٹھیک ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایسے موقع بھی ہیں کہ جہاں کوئی آدمی جنگ سے گھبرا رہا ہے۔ اب یہ جو احد سے 350 واپس آ رہا تھا، یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے یا داڑیاں نہیں تھیں ان کی؟ یہ تو سب کچھ تھا ان کا، مسجد نبوی کے نمازی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے، جو تبوک نہیں گئے تھے ان کا کیا مسئلہ تھا؟ جو خندق پر ڈیوٹیاں نہیں دے رہے تھے ان کا کیا مسئلہ تھا؟ یہ ٹیسٹ ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور یہ دیتا ہے پھل
ہر وقت اپنے رب کے اذن سے اس کا پھل ظاہر ہوتا ہے، اور وہ مکہ میں ظاہر ہو رہا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان میں، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان میں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے جو وہ آل یاسر ہے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی بنیاد کے اوپر شیب بنی طالب کے اندر 3 سال رہے ہیں نا. اور کیا کیا کچھ ہجرت، گھر بار چھوڑ دیا، باقی سب کا ہی ٹیسٹ آ گیا، مکہ ہی چھوڑنا پڑ گیا، اپنا باپ کا دیش جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا. تو فرمایا کہ تو تی کلہا کلہ ہین بے اذن ربہا، اور وہی پھر ظاہر ہو رہا ہے کہ اب کچھ لوگ ہیں جن کے اندر وہ پورے طریقے سے اب یہ توحید، نظریہ توحید پوری طرح جمع ہوا نہیں ہے، تو وہ نمازوں کی حد تک یا مسجد نبوی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن تبوک جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور احد جانے کے لیے تیار نہیں ہے، خندق پر ڈیوٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. تو اللہ بیان کرتا ہے یہ مثالیں لوگوں کے لیے، شاید وہ نصیحت پکڑ لیں. ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں کو اللہ سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ شاید وہ سدھر جائیں، شاید وہ نصیحت پکڑ جائیں، اپنے آپ کو سدھار لیں. وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، اور مثال ہے ایک غلط نظریے کی، کلمہ خبیثہ کی. وہ کلمہ طیب ہے تو یہ کلمہ خبیثہ ہے. وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، مثال ہے خبیث کلمے کی، ایک برے نظریے کی، شرک کے نظریے کی، مشرکانہ نظریے کی. کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، جیسے ایک خبیث درخت ہو، خبیث نظریہ ہو، اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، جس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے. کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کہ میرے کھیت میں اک ہو. اک سمجھتے ہیں؟ کوئی ایسے ہی جھاڑ ہو فضول قسم کی. آپ کچھ فصل کاشت کرتے ہیں نا، تو کچھ وہ چیزیں جو خود اگ جاتی ہیں، آپ ان کو کتنی دیر برداشت کرتے ہیں؟ جتنی دیر آپ کی نظر میں نہیں آیا تو اکھاڑ دیا. تو یہ زمین کا کوئی مالک نہیں ہے، اکھاڑ دے گا، نہیں رہنے دے گا. ٹھیک ہے نا، وہ جیسے آیا نا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. قیامت سے پہلے پہلے کل عروج کے پر اللہ کے دین کا غلبہ ہونا ہے. یہ ہم جو کر رہے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق اسی کے لیے کر رہے ہیں. اس کو ٹھیک ہے، میں نے کئی دفعہ سوچا ہے بھائی ابھی وقت شاید نہیں ہوگا، 35 سال بعد تو یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر سامنے آئی تھی. ایک آدمی ہے وہ خواب دیکھتا ہے تو کتنے سال کے بعد تعبیر سامنے آئی ہے؟ 35 سال کے بعد پوری ہو گئی ہے. ہمارے وہ دروس اگر دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں 11 درس ہیں، وہ اس پہ یوٹیوب کے اوپر لوڈ ہو گئے ہیں، ان کا پورا کا بھی لنک آ جائے گا. نہیں، ابھی ایک درس رہتا ہے وہ اس کا وہ آ جائے گا تو اس کو سنیں. یہ 2 سورتیں تو ضرور سنیں، سورہ کہف اور سورہ یوسف. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ہے نا وہ 35 سال بعد تو بندہ خواب کو ہی بھول جاتا ہے، تو اس وقت تعبیر سامنے آ رہی ہے تو یہ آ جائے گی. لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ اگر ہمارے کام میں غلطی ہے تو ہم اصلاح کریں، اگر ہماری نیت میں غلطی ہے تو اس کی بھی اصلاح کریں. اگر ہم صلاحیتیں نہیں لگاتے، وسائل نہیں لگاتے، پورا وقت نہیں لگاتے تو وہ ہم لگائیں، اس پہ تو اللہ سے پکڑے جائیں گے. لیکن
اگر ہم لگا بھی رہے ہوں تو لازمی نہیں ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا. پیغمبر کی جدوجہد میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے صلاحیتیں نہیں لگائی, اس نے وسائل نہیں لگائے, اس نے وقت نہیں لگایا. میرے کام میں شک ہے, ٹھیک ہے نا. تو کامیابی لازمی نہیں, کامیابی اس وقت ہے جب اللہ چاہے گا. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے تھے, کامیاب نہیں ہوئے. بھائی جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے تھے, وہ کامیاب ہو گئے, لے گئے گھر سے اٹھا کے, باپ سے لے گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھ لیں. تو فرمایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ, یہ خبیث درخت یا خبیث نظریہ وہ جو مکے والوں کا ہے, یہ جب اللہ چاہے گا کھاڑ پھینکے گا ایک خبیث درخت کی طرح, ٹھیک ہے نا. وہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب غزوہ خندق میں غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, تو کوئی یقین کر سکتا تھا کہ یہ جو آج مکے والوں کے ڈر کی وجہ سے غار ثور میں پناہ لی ہوئی ہے, 8 سال کے بعد ان میں سے ایک عرب کا حکمران ہوگا اور 10 سال کے بعد دوسرا ہوگا. 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہے. تو 10 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, تو ابو بکر صدیق حکمران ہے, وہی 2 بندے, ٹھیک ہے نا. تو خندق کھود کر اپنا دفاع کر رہے ہیں, اور کوئی وہاں آ جاتا اور وہ کہتا کہ یہ خندق کے کھود کر جو اپنا دفاع کر رہے ہیں, جو باہر نہیں نکل رہا ہے, جنگ کے لیے نہیں آ رہا ہے, یہ 3 سال بعد مکہ فتح کریں گے. کوئی مانتا؟ کوئی نہیں مان سکتا. اور سن 6 کے اندر صلح حدیبیہ کر رہے ہیں, اور وہ صلح جس کو خود مسلمان صحابہ کرام کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ صلح کیسی ہے, 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. یہ 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے, 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. تو یہ سمجھ لیں, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ لے جانا چاہتا ہے کہاں؟ مصر. تو اب اس کے لیے بھائی اٹھا کر کنویں میں پھینک رہے ہیں, کنویں میں سے جو ہے وہ قافلے والے نکال کر لے جا رہے ہیں, عزیز مصر وہاں سے خرید کے لے گیا. تو پھر وہ کیا, اب آپ سوچیں کہ یہ اصل منصوبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اس میں کام کون کون کر رہا ہے؟ تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا منصوبہ ہی کامیاب ہوتا ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ, مثال ہے خبیث کلمے کی, خبیث نظرے کی, جیسے کہ ایک خبیث درخت ہو, اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ, جس کو اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے, اس کو کوئی رہنا اس کا پسند نہیں کرتا. یہاں فضول قسم کا کوئی پودا اگ جائے, وہ دروازے کے پاس ہے سامنے نا ایک کیکر اگ گیا, تو وہ تھوڑا سا بڑا ہوا, تو میں نے وہ ساتھ والے کو بلایا, میں نے کہا یار اینو پٹ رستہ روک دا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو کوئی برداشت نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ ما لہا من قرار, اس کو قرار نہیں ہے. قرار ہے اسی کو جو طیب ہے, جو نظریہ توحید ہے وہی رہے گا بطور, یعنی وہ ہے جو رہنے والا دین ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اللہ ثابت قدمی دیتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط بات کے ذریعے سے. یعنی اللہ یہ مثال کے ذریعے سے تمہیں ثبات بخشنا چاہتا ہے, تمہیں ثابت قدم کرنے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہے. مکہ میں مسلمانوں کو بتا رہا ہے اللہ کہ گھبراؤ نہیں, یہ خبیث درخت جو ہے نا, پودا جو اگا ہوا ہے, یہ اکھڑ جائے گا اور اس کی جگہ وہی درخت بنے گا.
جو طیب ہے، جو کلمہ طیب ہے، جو نظریہ پاکیزہ نظریہ ہے، جو نظریہ توحید ہے، وہی یہاں پھیلے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی یہی کام آنا ہے، یہی کام آئے گی توحید۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کر دیتا ہے ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یعنی جو اللہ نے کہا ہے وہی ہونا ہے۔ تو قیامت سے پہلے کل روح ارض کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ انشاءاللہ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں بہرحال کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔